السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء بزرگان محترم، پچھلے 2-3 جمعوں سے میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جو تمام عالمین کے لیے رحمت ہے، تو اس رحمت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ آپ نے سنا کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا اثر دنیا میں لوگوں پر اور امت محمدیہ پر کیسے کیسے ہوا ہے۔ آپ نے بہت ساری احادیث سنی۔ ایک حدیث یہ بھی سن لے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی دعاؤں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ فیصلہ فرمایا، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی قیامت کے دن سجدہ کرنے کا حکم فرمائیں گے۔
اس وقت جو آدمی سجدہ کرے گا اس سجدے کی برکت سے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کو بھیج دیں گے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں اپنی امت کی سفارش کروں گا اور سفارش کر کے ان کو جنت میں داخل کراؤں گا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پوچھتی ہیں، اے اللہ کے حبیب، قیامت کے دن جس دن ساری انسانیت ہوگی، اس میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ تک جتنے لوگ آئے ہیں، نوح علیہ السلام کی قوم، آدم علیہ السلام کی قوم، صالح علیہ السلام کی قوم، ہود علیہ السلام کی قوم، شعیب علیہ السلام کی قوم، موسیٰ علیہ السلام کی قوم، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم اور آپ کی امت، سب وہاں رہیں گے۔ آپ کیسے پہچانیں گے کہ یہ میرا امتی ہے؟ قربان جائے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، آپ نے فرمایا میری امت کے اعضائے وضو میں جن اعضاء کو ہم دھوتے ہیں، چہرہ ہے، دونوں ہاتھ ہیں، دونوں پیر ہیں اور سر کا مسا ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے اعضائے وضو چمکیں گے، جس سے میں پہچان لوں گا کہ یہ میرا امتی ہے۔ آج ہم وضو بنا رہے ہیں اور کبھی ایسا موسم ہوتا ہے یا ایسی طبیعت ہوتی ہے کہ وضو کرتے ہوئے ذرا دشواری ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، اس تکلیف کو یہ تصور کر کے ہم برداشت کریں کہ آج میں اس تکلیف کو برداشت کروں گا تو کل قیامت کے دن یہ اعضاء چمکیں گے، جس کی برکت سے میرے آقا مجھے پہچانیں گے اور میری شفاعت کر کے اور میری سفارش کر کے مجھے جنت میں لے جائیں گے۔ انشاءاللہ وہ تکلیف کم ہوگی اور اسے برداشت کرنا آسان ہو جائے گا۔ ہاں، اعضائے وضو کو دھوتے وقت میں ذرا دشواری ہوتی ہے۔ سردی کے موسم میں جب گرم پانی نہ ہو، اپنی سہولت کا پانی نہ ہو، تو اس وقت ہاتھ دھوتے ہوئے بھی تکلیف ہوتی ہے، پاؤں دھوتے ہوئے بھی تکلیف ہوتی ہے، اور چہرہ دھوتے ہوئے بھی ذرا تکلیف محسوس ہوتی ہے، اور دونوں ہاتھوں کو دھوتے ہوئے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ میرے پیاروں، اس تکلیف کو برداشت کرے اور بخوشی برداشت کرے، انشاءاللہ قیامت کے دن اس کا فائدہ ہوگا اور ضرور ہوگا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے اعضائے وضو چمکیں گے، جس سے میں ان کو پہچان لوں گا۔ اللہ کرے کہ اس میں ہم سب شامل ہو جائیں۔ یہ آپ کی رحمت کا اثر ہے، آپ وہاں بھی ہمیں نہیں بھولیں گے۔ دنیا میں تو کڑتے تھے، روتے تھے، بلکتے تھے، پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا تھا، جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ پاؤں پھٹ جاتے تھے، ورم آ جاتا تھا، اور آخرت میں بھی ہمیں نہیں بھولیں گے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ جہاں 70,000 بغیر حساب کتاب کے جائیں گے، ان کی سفارش پر 70,000 کو اللہ بھیجیں گے۔
آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ یہ تو بہت کم ہے، تو اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ میں 3 مٹھی بھر اٹھا کر کے جنت میں ڈالوں گا۔ آئیے ہم معلوم کرتے ہیں کہ کب اللہ تعالیٰ 3 مٹھی اٹھائیں گے جہنم سے۔ قیامت قائم ہو جائے گی، اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، قیامت قائم ہو جائے گی، سب مر جائیں گے، انسان بھی، جنات بھی، یہاں تک کہ فرشتے بھی، اور حضرت عزرائیل جو جان نکالنے پر طے ہے، مقرر ہے، ان کی بھی موت ہو جائے گی۔ اللہ ایک باقی رہیں گے، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، سوائے اللہ کے۔ اللہ کو موت نہیں آئے گی، موت تو بہت دور کی بات ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اللہ تعالیٰ کو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، مرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اللہ اونگنے سے بھی پاک ہے، نیند سے بھی پاک ہے، اور موت سے بھی پاک ہے۔ ایک لمبا عرصہ گزرے گا، میں بہت مختصر کر کے وہاں تک لے جانا چاہتا ہوں۔ ایک بڑا لمبا عرصہ گزرے گا، اکیلے اللہ زندہ ہے، سب مرے پڑے ہیں۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کہیں گے لمن الملک اليوم، بتاؤ بادشاہت کس کی ہے؟ کسی کا آواز پکارا نہیں ہے، سب مرے ہیں، نہ انسان نہ جنات نہ فرشتے، کوئی زندہ نہیں ہے، سب مرے پڑے، کسی کا آواز نہیں ہے، کسی کا جواب نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خود کہیں گے للہ الواحد القہار، میرے لیے حکومت ہے، میرے لیے بادشاہت ہے۔ ایک لمبا عرصہ گزرے گا، کئی ہزار سال اس میں گزر جائیں گے، اور پھر دوبارہ اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو سب کے سب اپنی قبروں سے اٹھیں گے۔ اور کیسے اٹھیں گے؟ مادر ذات برہنہ، جیسے ماں کے پیٹ سے دنیا میں آئے تھے، ننگے، کوئی کپڑا نہیں تھا، ایسے قبروں سے اٹھیں گے، جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہوگا، حشر کے میدان میں سب جمع ہوں گے۔ اور اس وقت احادیث مبارکہ میں ہے کہ سورج کے اندر 10 گنا زیادہ روشنی ہو جائے گی، جتنی اب ہے اس سے 10 گنا زیادہ۔ گرمی کا کیا عالم ہوگا، 1 میل کے فاصلے پر آ چکا ہے سورج، اور یہ ہونے والا ہے۔ اس ایمان کے ساتھ آپ اس کو سنیں کہ یہ ہونے والا ہے، ہم سب دیکھیں گے۔ گرمی کی وجہ سے اس وقت احادیث مبارکہ میں ہے کہ بعض پسینے میں ایسے ڈوبیں گے کہ بعضے ٹخنوں تک، بعضے گڑگے تک، بعضے کمر تک، بعضے سینے تک، اور بعضے اپنے ہی پسینے میں تیر رہے ہوں گے۔ اللہ میری آپ کی اور امت کی حفاظت فرمائے۔ پریشانی کا عالم، عرش کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہے، کوئی سایہ نہیں ہے، عرش کا سایہ ہے، اور وہاں 7 قسم کے لوگ عرش کے سائے میں رہیں گے۔ کبھی انشاءاللہ
ان 7 لوگوں کی تفصیلات عرض کی جائیں گی۔ عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں۔ ذرا تصور کرے، یہاں فین کے نیچے اور ایسے موسم میں ذرا تصور کرنا مشکل ہے، لیکن پورے ایمان کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ آپ تصور کریں اس وقت ہمارا کیا عالم ہوگا۔ اللہ کرے کہ ہمیں عرش کے سائے میں جگہ مل جائے۔ پسینے میں لوگ ڈوبے ہوئے ہیں، پریشان، اور اس پریشانی میں کئی ہزار سال گزر جائیں گے، لوگ پریشان۔ اللہ کرے تو کیا کرے؟ اور سنو، اللہ تعالیٰ پورے جلال میں اللہ تعالیٰ ساری انسانیت جمع ہوگی، حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی۔ آپ نے یہ حدیث زندگی میں کئی بار سنی ہے کہ ساری انسانیت آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی اور جا کے یہ کہے گی کہ آپ ہمارے باپ ہیں، ابو البشر ہیں، انسانیت کے باپ ہیں، ذرا آپ اللہ کے سامنے جا کر کے یہ سفارش کریں کہ حساب و کتاب شروع ہو جائے۔ یہ تکلیف ہم سے برداشت نہیں ہوتی، جہاں جانا ہے ہم چلے جائیں گے، جو فیصلہ ہوگا ہم قبول کر لیں گے، لیکن حساب و کتاب تو شروع ہو۔ آدم علیہ السلام اس وقت یہ کہیں گے، نہیں، میں اس وقت اللہ پورے جلال میں ہے، میں جا کر سفارش کروں۔ اگر اللہ مجھ سے یہ پوچھ لے کہ آدم بڑے بن کے آئے ہو اور سفارش کرنے آئے ہو، تم نے جنت میں وہ جو بھول کی تھی نا، اس کا کیا ہے؟ آدم علیہ السلام وہ یاد کر کے کہیں گے کہ نا، جنت میں مجھ سے یہ بھول ہو گئی تھی۔ اگر اللہ وہ پوچھ لے، میرے پاس اس کا حساب نہیں ہے، میں کیا وہ دکھاؤں گا اللہ تک؟ حالانکہ آدم علیہ السلام دنیا میں آئے، اور سنو، یہ بھول کی وجہ سے ہم کتنے بھول کرتے ہیں اور جان کے گناہ کرتے ہیں، اور کبھی رونا نہیں آتا، کبھی آنسو نہیں بہاتے، گناہ کرتے ہیں اور اکڑ کے پھرتے ہیں۔ آدم علیہ السلام سے کیا بھول ہوئی؟ دنیا میں کیا اترے؟ 300 سال تک مسلسل روئے، آسمان کو نہیں دیکھا 300 سال، سر اوپر نہیں اٹھایا، اللہ میں تجھے کیا وہ دکھاؤں گا؟ ایسی بھول ہو گئی جس بھول کی وجہ سے مجھے جنت سے نکال کر کے آپ نے دنیا میں بھیج دیا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا ہے۔ اللہ نے معافی کا اعلان بھی کر دیا، لیکن اس کے باوجود اس وقت وہ بھول یاد آئے گی اور آدم علیہ السلام کہیں گے کہ میں سفارش نہیں کر سکتا۔ ایک کام کرو، نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، ساری انسانیت نوح علیہ السلام کے پاس جائے گی۔ میں بہت مختصر کر کے آپ کو آگے لے چلتا ہوں۔ نوح علیہ السلام بھی کہیں گے کہ میں نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں اللہ سے سفارش کی تھی، تو اللہ نے کہا تھا کہ اِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٌ، نوح تم اپنے بیٹے کے بارے میں سفارش کر رہے ہو، اس کا عمل صالح نہیں تھا، اس لیے وہ ڈوب گیا پانی میں۔ اللہ نے اس وقت فرمایا تھا آئندہ احتیاط کرنا،
اگر احتیاط نہیں کرو گے تو نبوت چھین لوں گا۔ اللہ اکبر۔ نوح علیہ السلام اس وقت کہیں گے کہ نہیں نہیں نہیں، میں بھی سفارش نہیں کر سکتا۔ ایسا کرو، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، پوری انسانیت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں، جبکہ ابراہیم علیہ السلام وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا ہے، لیکن اس کے باوجود ابراہیم علیہ السلام منع کر دیں گے کہ میں آپ حضرات کی سفارش نہیں کر سکتا۔ ایسا کرو، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ ساری انسانیت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام بھی انکار کر دیں گے۔ میری قوم میں ایک آدمی تھا، میں نے اس کو اصلاح کرنے کی نیت سے ایک مکہ مارا تھا، جس کی وجہ سے وہ مر گیا تھا۔ اگرچہ کہ وہ گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، اس بھول کو معاف کر دیا، لیکن اس کے باوجود موسیٰ علیہ السلام کو ہمت نہیں ہوگی۔ کہیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیے، عیسیٰ علیہ السلام بھی منع کر دیں گے۔ پوری انسانیت جس میں میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں، ہمارے بچے بھی ہیں، ہمارے والدین بھی ہیں، ہمارے دادا پردادا بھی ہیں۔ ہاں ذرا تصور کریں، آخرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ یہ کام صرف رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے ہیں۔ اس وقت نفسی نفسی کا عالم ہے۔ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اس کے علاوہ جتنے انبیاء ہیں، سب کو ایک ہی فکر سوار ہے، یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی۔ اللہ، میں بچ جاؤں اس وقت تیرے غضب سے اور مجھے جنت میں جانے کا فیصلہ ہو جائے تو بس ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام یہاں تک کہیں گے، اللہ، میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، میں جنت میں چلا جاؤں تو بس ہے۔ لیکن قربان جائیں میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب انسانیت آپ کے پاس جائے گی، اے اللہ کے حبیب، امت پریشان ہے، انسانیت پریشان ہے، پسینے میں ڈوبی ہوئی ہے، آپ سفارش کریں اللہ سے کہ اللہ حساب و کتاب شروع کر دے، جہاں جانا ہے ہم چلے جائیں گے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، میں اس وقت ساری انسانیت کی طرف سے سفارش کرنے کے لیے اللہ کے پاس جاؤں گا اور سجدہ کروں گا، سجدہ کروں گا۔ اور سنو میرے پیارو، کتابوں میں موجود ہے کہ اس وقت اللہ تعالی حضرات انبیاء علیہ السلام کو ممبر بیٹھنے کے لیے بچھائیں گے، لگائیں گے، حضرات انبیاء اس پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، مگر میرا اور آپ کے آقا اس ممبر پر جو آپ کے لیے سجایا گیا ہے آپ نہیں بیٹھیں گے، بلکہ صرف اس پر اپنا دست مبارک ہاتھ لگائیں گے۔ اللہ پوچھیں گے، میرے حبیب آپ کے لیے ممبر بچھایا گیا ہے جیسے انبیاء علیہ السلام کے لیے ممبر بچھایا گیا اور وہ اس پر تشریف رکھتے ہیں، آپ کیوں نہیں رکھتے؟ آپ بھی بیٹھیے نا۔
کسی کو VIP سیٹ مل جائے آدمی خوشی خوشی جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس مجلس میں، اس جلسے میں مجھے VIP پاس ملا ہے، یہ دیکھیے، تو اس کا اکرام کیا جاتا ہے اور لے جا کر کے لوگ سیٹ پر بٹھاتے، تو پورے مجمع میں VIP سیٹ والا ذرا سینہ تان کے بیٹھتا ہے کہ یہ میری جگہ ہے، میرے لیے بنائی گئی ہے نہیں ہوتا ہے دنیا میں؟ انبیاء علیہ السلام خوشی خوشی بیٹھے، میرے آقا آپ کیوں نہیں بیٹھے؟ صرف ہاتھ رکھ کے کھڑے ہوئے ہیں، اللہ پوچھیں گے تو سنو میرے پیارو، جس حبیب کی نافرمانی صبح شام ہم کر رہے اور سنتوں کے جنازے اٹھا رہے ہیں، اللہ کے رسول فرمائیں گے اے اللہ میں اس لیے نہیں بیٹھ رہا ہوں، مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں بیٹھوں اور وہ ممبر اڑا کر کے مجھے جنت پہ پہنچا دے تو میری امت کے گنہگاروں کا کیا ہوگا؟ میرے امت کے گنہگار جب تک وہ جنت میں نہیں جائیں گے میں جنت میں نہیں جاؤں گا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، جب یہ آیت نازل ہوئی، جس وقت سرکار پریشان تھے، رو رہے تھے، 3 دن تک آپ نہ کچھ کھائے تھے نہ پیے تھے اور اپنی بیویوں کے پاس بھی نہیں گئے تھے، بلکہ حضرات صحابہ کی مجلس میں بھی نہیں بیٹھے تھے۔ یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، تو اللہ نے اس کو کہا تھا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کو اللہ تعالیٰ راضی کر دے گا۔ تو اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا تھا؟ میں اس وقت تک اللہ سے راضی نہیں ہوں گا جب تک میری امت کا ایک فرد بھی جنت میں جانے سے باقی رہ جائے۔ کیا احسان اللہ کے رسول کا، اللہ کے حبیب کا۔ ہم غدار ہیں میرے پیارو، ہم غدار ہیں، ہم نافرمان ہیں، بلکہ اگر کہا جائے ہم نمک حرام ہیں۔ میرے لیے، آپ کے لیے، امت کے لیے، اور بلکہ یہ کہا جائے اس امت کے شرابی کے لیے، کبابی کے لیے، زانی کے لیے، چور کے لیے، نافرمان کے لیے، اللہ کے حبیب تڑپ 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 کر کے دنیا سے گئے ہیں، اور وہاں بھی ممبر پر نہیں بیٹھے، صرف ہاتھ رکھے۔ اور سنو، اس وقت اللہ تعالیٰ ایک خاص تجلی آپ پر ڈالیں گے، خاص تجلی، جس تجلی کے برکت سے آپ کو مقام محمود عطا کر دیا جائے گا۔ مقام محمود جس کے لیے ہم ہر اذان کے بعد دعا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرمایا کہ مقام محمود آپ کو عطا کیا جائے گا۔ اسی لیے اذان کے بعد کی دعا پڑھنا اور اذان کا جواب دینا بڑی فضیلت۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اذان کا جواب دے گا اسے میں سفارش کروں گا۔ اللہ اکبر۔ اذان کے بعد کی دعا، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته۔ اے اللہ آپ مقام محمود عطا فرمائیے جس کا آپ نے وعدہ فرمایا ہے۔
وہ مقام محمود اللہ تعالیٰ اس تجلی کے بعد عطا کریں گے. آپ اس مقام محمود میں سجدہ کریں گے. آپ نے فرمایا اس وقت میں اللہ تعالیٰ کی ایسی تعریف کروں گا نہ اس سے پہلے کوئی کیا ہوگا نہ اس کے بعد کوئی کرے گا. اللہ تعالیٰ کو اپنی تعریف بہت پسند ہے، بہت پسند ہے. اللہ بہت خوش ہوتے ہیں. الحمدللہ اللہ خوش ہوتے ہیں. سبحان اللہ اللہ خوش ہوتے ہیں. اللہ اکبر اللہ خوش ہوتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ کی تعریف، اللہ اتنے خوش. اللہ اکبر. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. اللہ خوش. اللہ کی پاکی بیان کرو، اللہ کی تعریف کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کی عظمت بیان کرو، اللہ کی قدرت بیان کرو، اللہ کی طاقت بیان کرو، اللہ کی خوبصورتی بیان کرو، اللہ کے خزانوں کا تذکرہ کرو، اللہ کی مخلوق کا تذکرہ کرو. اللہ بہت خوش ہوتے ہیں میرے پیارو. اور وہی چیز انسانوں میں اللہ ڈالے. انسان بھی اپنی تعریف چاہتا ہے نہیں؟ اگر کوئی کسی کی تعریف کرتا ہے آدمی خوش ہوتا ہے، لیکن کوئی اپنے دل میں یہ بات نہیں لانا چاہیے کہ لوگ میری تعریف کریں، پھر یہ تو تکبر ہو جائے گا. اگر کسی کے اندر یہ بات ہے کہ لوگ میری تعریف کریں، یہ تو تکبر ہے. اور جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا بغیر توبہ کے. ہاں، الکبریاء ردائی، اللہ فرما رہے ہیں بڑائی تو میری چادر ہے، میری چادر کوئی چھیننا چاہے نہ اسے جنت میں نہیں بھیجوں گا. اسی لیے تواضع، عاجزی، انکساری، چھوٹا بن کے جیو، اللہ بڑا بنائیں گے. میں نہیں کہہ رہا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے چھوٹا بنے گا اللہ اسے بڑا بنائیں گے، اور جو بڑا بننا چاہے گا اللہ ذلیل اور رسوا کریں گے، سب کی نظروں سے اسے جھکا دیں گے. لوگ تھو تھو چھی چھی کریں گے. اس لیے میرے پیارو اللہ کی تعریف، اللہ اکبر. اور سنو، یہ جو جملہ ہے اللہ اکبر کا، یہ ہمیں ہی ملا ہے، کسی اور کو نہیں ملا. پچھلی امتوں میں کسی کو نہیں ملا. اللہ اکبر کا جملہ، اللہ کی بڑائی. نماز میں اللہ اکبر، اذان میں اللہ اکبر. اللہ بہت خوش ہوتے ہیں. اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تعریف کر رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں. اور اللہ کے حبیب نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسی وقت میرے ذہن میں وہ تعریف ڈالیں گے. اور اللہ کی تعریف کرنے والوں نے کیسی کیسی تعریف نہیں کی ہے. اللہ اکبر. جب اللہ کی تعریف کی جائے گی اللہ خوش ہو جائیں گے اور کہیں گے، فرمائیں گے اے محمد سر اٹھائیے، سر اٹھائیے. اللہ کو رحم آ جائے گا. سر اٹھائیے اور مانگیے، کیا مانگتے ہو آپ کو دیا جائے گا، عطا کیا جائے گا. آپ سر اٹھائیں گے. یہ سب ہونے والا ہے میرے پیارو، قصہ کہانی نہ. آپ اٹھیں گے اور اٹھ کر کے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ یا اللہ آپ حساب و کتاب شروع کیجیے. لوگ پریشان ہیں، آپ کے بندے پریشان ہیں، آپ حساب و کتاب شروع کریں. اللہ فرمائیں گے اے میرے حبیب حساب و کتاب کے لیے پیش کریں، آپ کی امت کو پیش کریں. سب سے پہلے
اللہ تعالیٰ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمائیں گے کہ ابو بکر تمہیں جا کر کے اللہ کے پاس پہلے حساب و کتاب دینا. اللہ ہاں صدیق اکبر ہی دے سکتے ہیں میرے پیاروں. ایک ایک کر کے دینا ہوگا حساب. ہاں وَيَأْتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا. قیامت کے دن ایک ایک آدمی کو حساب دینا ہے, اکیلے اکیلے. آپ نے دیکھا ہے کورٹ مجرم کو لا کر کے وہاں کھڑا کیا جاتا ہے, اکیلا تنے تنہا وہاں کھڑا ہوتا ہے. اللہ دنیا کی ان عدالتوں میں جا کر کھڑے ہونے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہاں تو ناانصافیاں ہوتی ہیں, ہو رہی ہیں اور ہوتی رہے گی. بلکہ آپ کو میں بتاؤں باقاعدہ طور پر احادیث مبارکہ میں ہے کہ قیامت کے قریب عدالتیں بک جائیں گی. ہاں بکی ہوئی ہے, لیکن وہ عدالت جہاں رتی برابر ظلم نہیں کیا جائے گا. ہاں اللہ تعالیٰ رتی برابر ظلم نہیں کریں گے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں گے اللہ میں پہلے حساب و کتاب کے لیے. اللہ کے حبیب فرمائیں گے ہاں آپ ہی. کیسے گھبرا رہے ہوں گے. پتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی تو اللہ اکبر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ہو بہو گزری ہے, رتی برابر فرق نہیں, ہو بہو رتی برابر ہو بہو گزری ہے. لیکن اس کے باوجود کبھی تنکے کو دیکھتے تو یہ کہتے کاش میں کوئی تنکا ہوتا, حساب و کتاب نہ ہوتا قیامت میں, کاش میں پرندہ ہوتا, مرتا مٹی بن جاتا, حساب و کتاب نہ ہوتا. دنیا میں ایسے گھبرانے والے. اور سنو بشارتیں تو اتنی بشارتیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اے اللہ کے حبیب کوئی ایسا بھی ہے قیامت میں جو جنت کے 8 دروازے سے جانا چاہے تو جا سکتا ہو؟ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا ہاں میری امت میں بھی ایسا خوش نصیب ہے جو جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے داخل ہونا چاہے داخل ہو جائے. اور آپ نے فرمایا میں اللہ سے امید کرتا ہوں ابو بکر وہ تم ہی. ہاں اللہ کے حبیب نے فرمایا دنیا میں جتنے لوگوں نے مجھ پر احسان کیا ان احسانوں کا بدلہ میں نے دنیا میں چکا دیا. لیکن حضرت ابو بکر کا جو احسان مجھ پر ہے زندگی بھر اس احسان کا بدلہ میں دنیا میں نہیں چکا سکا, اللہ تعالیٰ چکائیں گے. صدیق اکبر آئے, اللہ اکبر, جن پر اللہ کا سلام نازل ہوا تھا دنیا میں, جس وقت سارا کا سارا اللہ کے راستے میں قربان, اور یہ ٹاٹ کا کپڑا اوڑھ کر کے بیٹھے ہیں اور ببول کے کانٹے لگا کر کے بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ جبرائیل کو بھیجا, جبرائیل جاؤ دنیا میں حضرت ابو بکر میرے نام پر سب کچھ قربان کر کے ٹاٹ کا کپڑا پہن کے بیٹھے ہیں, جا کے پوچھو کیا اس حالت میں بھی راضی ہے اللہ سے, اور جا کر کے ان کو میرا سلام عرض کر. آئے جبرائیل, اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا اے اللہ کے حبیب حضرت ابو بکر سے پوچھے کیا اس حالت میں بھی اللہ سے راضی ہے؟
حضرت ابو بکر فرماتے ہیں اس وقت اے اللہ کے حبیب میں اس حال میں بھی آپ سے بھی راضی اللہ سے بھی راضی. اس وقت اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ابو بکر خوشخبری ہو اس وقت جبرائیل آئے ہیں اللہ کا سلام سنا. حدیث میں ہے ان اللہ یتجلی للخلق عامۃ ولأبی بکر خاصہ. اللہ تعالیٰ اس وقت تمام لوگوں پر ایک عام تجلی فرمائیں گے لیکن حضرت ابو بکر پر خاص تجلی فرمائیں گے. اور خاص تجلی فرمائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ بیڑا پار ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ حضرت ابو بکر کا حساب مکمل کر لیا جائے. اب پھر دوسرے آدمی کو بھیجنا ہے تو کس کو بھیجیں گے؟ انشاءاللہ آئندہ جمعہ عرض کروں گا، زندگی باقی رہی. آپ حضرات اول وقت میں تشریف لائے انشاءاللہ. وہ جو بات ہے اللہ تعالیٰ 3 مٹھی اٹھائیں گے. کیسے اٹھائیں گے؟ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنے فضل سے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا اثر ہم وہاں بھی دیکھیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو 100% اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. 5 نمازیں با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسلام پر کامل عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ایمان پر خاتمہ بالخیر فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.